بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو آپ اس وقت دیکھ لیں، اس کی ترقی کا راز صرف ایک ہی ہے کہ وہاں ایک مستحکم حکومت قائم ہوتی ہے، اس کی پالیسیوں میں تسلسل ہوتا ہے، وہاں کوئی مداخلت نہیں ہوتی، کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوتی، کوئی ایسا پریشر نہیں ہوتا جس کی قانون میں یا آئین میں اجازت نہ ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو موجودہ پسماندگی ہے، یہاں موجود انتشار ہے اور یہاں موجود زوال ہے، اس کی اگر دیکھیں تو پچھلے کئی عشروں سے صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے یہاں پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونا، بلیک میلنگ اور خرید و فروخت، اور بار بار ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو ہے مداخلت، ہر طرح کے ہتھ کنڈے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ہمیشہ، وہ لوگ جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے خواہاں ہیں اور پاکستان کو آگے بڑھنا اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا صدارتی نظام حکومت ہونا چاہیے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ ایک جو صدر ہے وہ منتخب ہو جائے عوامی ووٹ کے ذریعے، پھر وہ اپنی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی کے جو ہے وہ پریشر میں آئے ہوئے، بغیر کسی کی بلیک میلنگ میں آئے ہوئے، بغیر کسی ایم این اے اور ایم پی اے کی دھونس دھمکی کے، وہ آزادانہ طور پر ایسے پاکستانیوں کا کابینہ میں انتخاب کرے، بھلے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوں، بھلے وہ پاکستان کے باہر رہتے ہوں، جو اپنے اپنے مضمون میں، اپنی اپنی سکل میں بالکل طاق ہوں، اور انتہائی جو ہے ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ قابل انحصار ہو۔ صرف اسی طرح ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو بھی حکومت آتی ہے، ایک تو وہ خوف زدہ ہوتی ہے کہ اس کی جو میجارٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، جو ایک مصنوعی میجارٹی ہوتی ہے، بہت ہی کم مارجن کی میجارٹی ہوتی ہے۔ وہ پارٹی جو ہوتی ہے، جو سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے آتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ان پارٹیوں پر انحصار کرتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی، وہ کسی اور کی رائے کو لے کے آتے ہیں، یا کسی اور کی جو ہے طاقت کے ذریعے وہ پارلیمنٹ میں آتی ہیں، جنہیں ہم جو ہے نادیدہ قوتیں یا طاقتور حلقے بولتے ہیں، اور پھر وہ انہی کے اشارے پہ چلتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں یہ ایم کیو ایم ہے، یہ کاف لیگ ہے، یہ باپ ہے، اسی طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بلیک میل ہوتی ہے، پریشر میں رہتی ہے، اور اپنی جو پالیسیاں ہوتی ہیں اس کی، جو اس کا منشور ہوتا ہے انتخاب کا، وہ اس پر عمل نہیں کر سکتی، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا، بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو، بھلے وہ نون لیگ ہو، اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی، سب کے ساتھ یہی حشر ہوا ہے اور سب کا انجام بھی ایک جیسا ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی کو آپ دیکھ لیں، اس کے ساتھ کاف لیگ تھی جو اس کی ایک انتخابی یعنی اتحادی پارٹی تھی، پھر بھی وہ جو ہے نا وہی زبان بولتی تھی جس کا اسے کہا جاتا تھا۔ اور اس کی تازہ ترین مثال آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسمبلیاں جو ہے ڈیزالو کر رہا ہوں، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، اور پھر جو ہے اس وقت جو سی ایم ہیں، جن کی اس وقت صرف جو ہیں 10 سیٹیں ہیں کاف لیگ کی، 180 جو ہیں وہ پی ٹی ایم کی ہیں، 79، اور 180 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں۔ نہ تو اس وقت پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے، 10 سیٹوں والا اس وقت جو ہے وہ سی ایم ہے، اور وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اسے طاقتور حلقے کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان اسی وجہ سے جو آگے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے سی ایم صاحب کہ جو پی ٹی آئی کا جو ایک نیریٹو ہے وہ پچھلے 8 مہینوں سے، کہ ہماری حکومت کو ختم کرنے میں ہمارے سابق جو آرمی چیف ہیں ان کا سب سے بڑا کردار ہے، جبکہ ان کے جو سی ایم ہیں اس وقت پنجاب میں، وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے ایسا کہہ کے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھی محسن ہیں سابق آرمی چیف، اور آپ کے بھی محسن ہیں، حالانکہ وہ خود جو محسن ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اے پولیٹیکل ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں۔ لیکن اب جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں اس وقت پنجاب کے، وہ خود تصدیق کر رہے ہیں،
اور موصوف کے موقف کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو ہماری مدد کی، ہمیں تو جنرل فیض حمید ہمیں جو اریسٹ کرنا چاہتے تھے عمران خان پرائم منسٹر کے کہنے پہ، لیکن ہمیں سابق آرمی چیف نے ہماری جان چھڑائی ان سے۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی ظاہر کرتا ہے کہ جو پیچھے سے جو طاقت ہلکے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے ہی جو ہے نا وہ بڑی بڑی پارٹیوں کو دباؤ میں رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل نہیں رہتا اور پاکستان ہمیشہ سے اسی انجام سے دوچار ہوتا ہے جس سے اب وہ اس وقت اس کا شکار ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے وہ چاہتے ہیں کہ اس پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام ہو، جس میں جو صدر ہو بالکل بااختیار ہو اور وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا مرہون منت نہ ہو، وہ جو کچھ سوچے اور اپنا ایک اس کا انتخابی منشور ہو اس پر آزادانہ طور پر عمل کر سکے تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ اب پاکستان کی پوزیشن یہ ہے، ابھی میں اب دیکھ رہا تھا کہ انڈس موٹر جو ہے کمپنی، اس نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے، اس نے اپنی کمپنی ہی مطلب ہے جو اس کا کارخانہ ہے فیکٹری اس کو بند کر دی ہے کیونکہ اس کے پاس را میٹیریل نہیں ہے۔ اسی طرح جو فارمیسیوٹیکل کمپنیاں ہیں جو بہت ساری، انہوں نے بھی اپنے جو ان کے کمپنیاں ہیں یا فیکٹریز ہیں جہاں دوائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ انہوں نے بند کر دی ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے تقریباً 5.5 ارب ڈالر کا را میٹیریل اس وقت پھنسا ہوا ہے کراچی کی جو بندرگاہ ہے وہاں، اسے نہ تو پیسے ہیں اور نہ ہی اس کو آنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے پاکستان کی معیشت کا حال، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ سرکاری ملازمین کو پیسے نہ دے سکے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے سیاسی جو پولیٹیکل جو فورسز ہیں واپس میں لڑ رہی ہے، اور اب بھی جو ہے مداخلت جو ہو رہی ہے ہمارے سیاسی نظام میں وہ کسی نہ کسی شکل میں تھوڑی یا بہت کسی نہ کسی شکل میں وہ بھی اب بھی جاری ہے۔ تو اب بھی اگر کسی نے نہیں سدھرنا تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، 60-70 ہزار ہمارے سویلین جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ہمارے 8-10 ہزار جو ہیں وہ ہمارے فورسز کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، ہمارے اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر جو ہے شہادت اس میں دہشت گردی کی جنگ میں وہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ اور اتنی قربانیوں کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنوں میں کل ایک 20-25-30 جو ہے دہشت گرد وہاں انہوں نے آ کر حملہ بھی کیا ہے، لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہمارے فورسز کے جوانوں کو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مبینہ طور پر کہ ہمیں ایک ہیلی کاپٹر دیا جائے اور اس کے ذریعے ہمیں افغانستان پہنچایا جائے۔ اور جس افغانستان کی آزادی کے حوالے سے، فارن فورسز سے آزادی کے حوالے سے اور اس کی آزادی پر ہم نے جسے سیلیبریٹ کیا تھا، اب ہمارے لیے وہ وبال جان بنا ہوا ہے۔ ہماری مغربی جو سرحد ہے، ویسٹرن جو بارڈر ہے، وہ ہمارے لیے مزید پریشانی کا موجب بنا ہوا ہے۔ ہماری مشرقی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہماری مغربی سرحدیں بھی اب جو ہیں وہ غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں، اور پاکستان میں پھر دہشت گردی کا ایک نئی جو لہر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ دہشت گردی ہے، ایک طرف ملک کے اندر سیاسی پولیٹیکل جو اس وقت پولرائزیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور معیشت پہلے ہی جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے۔ لیکن وہ ہماری قیادتیں، وہ جو پاکستان کو جنہوں نے سنبھالنا ہے، وہ خود غرضی کی جو ہے نا اس وقت مثال پیش کر رہی ہیں۔ ان حالات میں جو انسان جو ہے جو پاکستانی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حالات پہ رحم فرمائے، ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بہت ہی پریشان کن ہیں۔ بس صرف جو ہے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ قدرت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دوستو، آج کی جو ہے جو میرے خیالات ہیں ویلاگ کی شکل میں اتنے ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک اجازت، السلام علیکم۔